علماء عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دام، کان جدھر ہی لگائے تیری ہی داستان ہے۔ دنیا میں اتنا ذکر کسی کا نہیں ہوتا جتنا ذکر محمد عربی کا ہوتا ہے۔ ہر آن ہر لحظہ حضور علیہ السلام کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ہستی ہماری تعریف اور تحسین کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی محراب عظمت میں خود خالق کائنات گلہائے عقیدت پیش کرتا ہے۔ مجھ جیسا شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ حضور کی تعریف کرے۔ کائنات کے سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، درخت کو قلم بنا دیا جائے، قلم ٹوٹ جائیں گے، چشمے سوکھ جائیں گے، مگر مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ لا یمکن ثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کا ذکر کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں میں تشریف فرما تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے محمد کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ امتی کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ سے بھی افضل ہے جس کے آپ قصیدے جس کے گن گاتے ہیں، سنیں کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی اور جھومیں۔ فرمایا افضلیت کی بات کرتے ہوں، اللہ نے ان کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان کے نالین جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھ عیسیٰ کو مل جائے، یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور یہ حضور کا ذکر ہمارے حصے میں آیا۔ آج اتنی لمبی زبانیں ہیں، ذکر رسول کے لیے لوگ دلیلیں مانگتے ہیں۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے اگر اسی کا ذکر نہ کرے تو کس کا کرے؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں۔ اللہ کے بعد اگر مصطفیٰ کا نام نہ لے تو کس کا لے؟ اگر حضور کا ذکر نہ کرے تو میاں کس کا کرے؟ جس کے ذکر کے اندر اللہ نے قرآن میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے جیسا سونا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے سونا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ بات پکی ہے۔ اللہ نے حضور کو بڑا سونا بنایا، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے آپ کو حسن عطا کیا، وہ بھی میٹھا حسن تھا۔ جب مصر میں بک کے آئے، زلیخا کی نظر پڑی نا، تو حضرت زلیخا یوسف پہ دلہار بیٹھی۔ عورتوں نے تانے دیے، ایک غلام پہ دلہار بیٹھی ہے، اور زلیخا کہتی ہے آپ نے دیکھا نہیں اس لیے باتیں کرتے ہو۔ اچھا، جب عورتوں کے تانے زیادہ بڑھے نا، یوسف علیہ السلام کو کہا 2 لمحے کے لیے ٹیبل پہ نہیں آ جاتا؟ میں نے عورتوں کو کھانے کے لیے دعوت پہ بلایا۔ اچھا، جتنی بھی عورتیں تھیں ساری ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی، ہاتھ میں چھری پکڑائی، ناشپاتیاں تھیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ہے تلک یوسف 2 لمحوں کے لیے نہیں آ جاتا، عزت رہ جائے گی، پیار کی لاج رہ جائے گی۔ عورتیں تانے دیتی ہیں، تمہیں دیکھا نہیں اس لیے وہ تانے دیتی ہے، اگر دیکھ لیتی تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، نقاب کیے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب نقاب ہٹایا اور جب چہرہ دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، باتیں کرتی تھی، جب یوسف کا چہرہ دیکھا کہتی ہے واللہ یہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پہلے آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، حسن یوسف پہ کٹی، یہ ماضی، کام ختم، اور ہاتھ میں ناشپاتیاں، یہاں اختیار نہیں تھا عورتوں کا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
یعنی کہ انگلیاں کاٹی، ناشپاتیاں کاٹ لی، درد تک نہ ہوا، خون نیچے بہا، ایک چھوٹی سی سوئی لگے تو جان لبوں پہ آ جاتی ہے، اور 4 انگلیاں کٹ گئی یار، خون نیچے بہہ رہا ہے۔ یوسف کا حسن ہی ایسا تھا، حسن یوسف سامنے آیا اور انگلیاں بھی کٹ گئیں اور درد تک نہ ہو، اختیار نہیں تھا، اور حسن کے یوسف کو جب دیکھا کہا واللہ یہ بشر نہیں اللہ کا مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ ادھر تو یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا، صرف حضور کا نام سنا ہوگا، حضور کا نام سن کر لوگ اپنی گردنیں قربان کر دیں گے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کو یہ حسن عطا فرمایا، میرے نبی کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں عطا کی۔ اللہ کے نبی نور ہے۔ نور کیا ہے؟ ایک نور حسی ہوتا ہے، ایک نور مانوی ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نور حسی کیا ہے؟ یہ لائٹ چمک رہی ہے، قوت باصرہ اس کا ادراک ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نور حسی ہے۔ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کو نور حسی ہونے سے انکار کیا ہے۔ ہمارا ایمان حضور نور حسی بھی ہے، نور مانوی بھی ہے۔ نور مانوی کیا ہے؟ اسلام نور، عدل نور، انصاف نور، قرآن نور، یہ نور مانوی ہے۔ اچھا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں کپڑا تھا، سوئی سے وہ کپڑا سی رہی تھی، اچانک سوئی گرتی ہے، میں نے بڑا تلاش کیا سوئی کو، مجھے نہ ملی، میں نے بڑا ڈھونڈا، پریشان تھی میں۔ اچانک حضور علیہ السلام کمرے میں تشریف لے کے آتے ہیں، فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈتی ہو؟ حضور سوئی نہیں مل رہی۔ آقا علیہ السلام مسکرائے۔ ام عائشہ فرماتی جب حضور مسکرائے، حضور کے مسکرانے کی وجہ سے چہرے سے ایسی چمک اٹھتی ہے، میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اور سنیں، اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے عورتوں نے بڑے تانے دیے، حلیمہ رات کو چراغ نہیں بجھاتی، تم بڑی امیر ہے، تو رات کو جب امیر کبیر خاندان سونے لگتا ہے وہ چراغ گل کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، کون سا خزانہ ہے جو تیرے ہاتھ میں لگا ہے، ہمیں بتا تو صحیح۔ عورتوں نے بڑے تانے دیے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے عورتوں کو پکڑا، گھر لے کے آئی، حضور علیہ السلام مہندی جھولے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، فرمایا جب سے یہ پیارا محمد گھر میں آیا ہے آج تک میں نے دیا جلایا ہی نہیں ہے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی اے حلیمہ۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ حضور جہاں سے گزرتے تھے وجد و شرف ان راہوں کا طواف کرتا تھا، اور میرے آقا کتنے سونے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا جسم پاک اتنا خوبصورت تھا، دیکھنے والا یوں محسوس کرتا جیسے چاندی کو پگھلا کے مصطفیٰ کا جسم پاک بنایا گیا ہو، چمکدار تھا اور سفید تھا۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس کی والدہ ہے، وہ کہتی ہیں میں آقا علیہ السلام کے لیے دوپہر کو چمڑے کا بستر حضور علیہ السلام کے لیے سیج سجایا کرتی تھی۔ اچھا کیا ہوا، ایک دن میرے دل میں خیال آیا چلو جو آقا علیہ السلام کے جسم پاک سے قطرے ڈگتے ہیں گرتے ہیں وہ میں اپنی شیشی میں محفوظ کر لوں گی۔ اچھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، میں شیشی لے گئی اور آقا علیہ السلام کے جسم پاک سے جو موتی کے قطرے ٹپک رہے تھے میں نے اس کو شیشی میں محفوظ کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلیم اس کا کیا کرو گی؟ فرمایا یا رسول اللہ جب بھی کہیں آنا جانا ہوگا، جب بھی کہیں آنا جانا ہوگا خوشبو نہیں پاؤں گی، آپ کا جو پسینہ ہوگا اپنے جسم پہ مل لیا کروں گی، مجھے خوشبو کے لیے کام آ جایا کرے گی۔ اور سنیں، فرمایا جیسا مصطفیٰ کی خوشبو تھی کائنات میں ایسی کسی کی خوشبو ہے ہی نہیں تھی۔ اور سنیں آج نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، سنیں نور کیا تھا۔ اماں آمینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جب میں حاملہ تھی واللہ مجھے پتہ ہی نہیں میں حاملہ ہوں، جو ان حالات میں عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں حاملہ ہوں، خرج منی، فرمایا میرے بطن سے نور نکلا
اور حضرت شفا فرماتی فدا علی ما بین المشرق والمغربی حتی نظرت الی بعض قصور شام، فرمایا میں نے مکے میں بیٹھ کے حضرت آمنہ کے بطن سے ایسا نور نکلا، میں نے شام کے محلات کو جگمگاتے دیکھ لیا۔ تو یہ نور ہے، یہ کیا تھا معاملہ؟ اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ تشریف لے کے آتے، حضور کے ختنے پہلے ہی ہوئی ہے، جو ناف ہوتی ہے ناف، اس کے ذریعے جو معدے تک بچے کی جو خوراک جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام اس ناف سے پاک تھے، اللہ نے پاک کیا ہوا تھا۔ اور غلاظت ہوتی ہے جب بچہ جنم دیتا ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی واللہ جب حضور دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے ہر طرف خوشبو کے حلے آ رہے تھے، ہر طرف خوشبو تھی، اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ تو یہ اعجاز تھا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا، خوشبو کی بات کر رہا تھا، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ام عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہم 4 بیویاں تھیں حضرت عتبہ کی، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ہم 4 بیویاں تھیں، ہم جب بھی خوشبو لگاتی عتبہ کے نیڑے جاتے، قریب جاتے، واللہ نہ جانے عتبہ سے کیسی خوشبو آتی۔ ایک دن ہم سے رہا نہ گیا، کہا عتبہ جب بھی خوشبو لگا کے بن سور کے تیرے قریب جاتے ہیں واللہ تیرے سے عجیب خوشبو آتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا وہ کون سی خوشبو ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا آج تک تو نے خوشبو لگائی نہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہو تم؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آؤ میرے قریب آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ کہا ایک دن ایسا ہوا میرے جسم پہ گرمی دانے تھے جسے پت کہتے ہیں، کہا وہ جسم کو چیر رہے تھے، تو میں نے کیا کیا، میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اچھا، گرمی دانے تھے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا نا، حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تھی، سرجن کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ پھر بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اچھا، کنواں جو پانی تھا وہ کھارا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ اچھا، کسی انجینئر سے رابطہ کر دی یہ پانی کیوں کارا ہے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا یہ پانی کارا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا لواب دہن کنویں میں ڈالتے ہیں، پانی میٹھا ہو جاتا ہے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اجازت عطا کیا، ان کو نہیں پتا تھا ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، حکیم کے پاس جانا ہے، حضور کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ان کو پتا تھا ہر دکھوں کا مداوا، ہر دکھوں کا علاج، بیماری کا علاج اگر ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں مجھے گرمی دانے تھے، میرا جسم چیر رہے تھے، مجھ سے نہ رہا گیا، میں حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ گرمی دانے ہیں مجھے بڑا ستا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عتبہ پریشان کیوں ہوتے ہو، اپنی قمیض اتارو۔ کہا قمیض اتاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دست کرم، دست رحمت میری پشت، میرے سینے پہ پھیرا، فرمایا دانے بھی دور ہو گئے اور آج تک خوشبو گئی نہیں ہے، آج تک خوشبو وہ گئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ساری خوشبو حضور کے ہاتھ مبارک سے مس ہوئی ہے۔ قد جاءکم من اللہ کی نور، فرمایا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ بات موجود ہے، اگر کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک راستہ ہوتا، اگر اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قتل کر دے اور معاشرے کے اندر بس سر اٹھانے کو فخر سمجھتا۔ میرے یہاں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں اور یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ معاشرہ بڑا ظالم تھا، وہ بڑا شفاق معاشرہ تھا۔ جب اس معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا، باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قتل کر دے اس معاشرے کے اندر وہ سر اٹھانے کو فخر سمجھتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم نہ ہوتا، اتنا شفاق نہ ہوتا، وہ معاشرے میں سر اٹھانے کو فخر نہ سمجھتا، وہ تذلیل اور رسوائی کا مقدر اس کا ہوتے۔ آج آپ اور میں اپنی بیٹی کے بارے میں محبت و برا جملہ کہہ دیں، آج وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آج بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری نہیں کرتا، بابا جی اس عمر کے اندر محنت کر رہے ہو، مشقت کرتے ہو، یہ وقت تو آرام کا تھا، آپ محنت کیوں کرتے ہو؟ تو بابا جی کے زبان پہ یہی لفظ، بیٹا کیا کرے، گھر کے اندر جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ باپ شفاق نہیں تھا،
یہ قتل نہیں کرتا تھا؟ کس نے حالات کا رخ پھیرا؟ کس نے ڈگر بدلی؟ 1400 سال پہلے جو بچیوں کو منحوس سمجھتے تھے، جو بچیوں کو قتل کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر میرے نبی نے کلمہ حق بلند فرمایا، فرمایا بیٹی کو منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی ہوئی نا، آقا علیہ السلام کی جب چوتھی بیٹی سیدہ خاتون جنت دنیا میں تشریف لے کے آتی ہیں، میں نے جلدی جلدی سے دوڑ لگائی میں جا کے حضور کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے آپ کو چوتھی بیٹی دی ہے۔ راستے میں مجھے ام سلیمہ ملتی ہے، وہ کہتی ہے اے ام ایمن بڑی دوڑ لگی ہے، کہے کہ جلدی ہے؟ اس نے کہا کیا تو نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو چوتھی بیٹی عطا کی ہے، اللہ نے چوتھی بیٹی عطا کی ہے۔ ام آسمہ کہتی ہیں، ام سلیمہ کہتی ہیں میں اس کی طرف بڑی ٹک ٹکی لگا کے میں نے دیکھا یہ کیا بات کر رہی ہے، عرب معاشرہ تھا نا، بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، بہنوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اور ام سلیمہ کہتی میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، یہ جا کے حضور کو بتائے گی، حضور اس کے ساتھ اس کو قتل کر دیں گے، اب یہ زندہ نہیں بچے گی۔ تو ام ایمن کہتی کیا ہوا، کس بات کے اندر سوچ بچار کر رہی ہو؟ کہا کیا تو نہیں جانتی حضور کی چوتھی بیٹی ہوئی ہے، تو حضور کو یہ بات سنانے جا رہی؟ کہا واللہ میں بھی پریشان تھی جب آقا علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی دنیا میں آئی، میں جھجکتے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ حضور کو پیغام دو اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، میں نے کہا جب حضور کو بتاؤں گی جا کے تو حضور مجھے قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کہا میں جھجکتی گئی حضور کو خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی خوش بھی ہوئے اور مجھے انعام سے بھی نوازا تھا، اللہ کے نبی خوش بھی ہوئے مجھے انعام سے بھی نوازا۔ کہا تم یہ کہتی ہو کہ حضور غصے ہوں گے، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں گے جب یہ خوشخبری سنیں گے۔ اور سنیں حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام نے انعام سے بھی نوازا۔ اچھا وہ کتنا بڑا جہاد تھا وہ جملہ کہ جس معاشرے کے اندر بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ معاشرہ کتنا شفاق ہوگا، مگر اس معاشرے کے اندر میرے نبی نے کہا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بولے سارے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کلمہ حق بلند فرمایا جو 2 بیٹیوں کا نکاح کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، میں محمد گواہی دیتا ہوں کل قیامت کے دن اس طرح قریب ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہے، 2 انگلیاں قریب ہے۔ اچھا ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، آنکھوں میں نمی ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی اللہ نے تو مجھے ایک بیٹی دی ہے، کیا یہ اعزاز مجھے ملے گا؟ یار دیکھو تو صحیح، کہاں بیٹی ماں باپ کے لیے شرمندگی کا سبب تھی اور کہاں بیٹی ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی، اور کہاں بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو انسان آبرو بچاتا تھا، اور جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا نا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ بیٹی عطا کرتا ہے، اور اللہ فرماتا جا دنیا میں تیری بھی اور تیرے باپ کی بھی مدد فرماؤں گا۔ خدا کی قسم ہے جب بیٹیاں کائنات میں آتی نہ تو چہرے پہ سلوٹیں نہ پڑے، چہرے پہ سلوٹیں نہ آئے۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں، اللہ کا کروڑا شکر ہے۔ جب تیسری بیٹی ہوئی نا تو والدہ میرے قریب ہی تھی، تو وہ نرس نے آ کے کہا کہ اللہ نے آپ کو تیسری بیٹی دی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میری اس وقت جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے نکال کے دے دیے، غالباً 1500 کے قریب تھے۔ تو وہ کہنے لگی ہم تو 6 ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ میں کہا واللہ اتنے ہیں، میں نے تجھے دیے ہیں، اگر اور ہوتے میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ تمہیں نہیں پتا اللہ کے نبی کو رب تعالیٰ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی ہیں، اگر بیٹیاں عیب ہوتی اللہ اپنی نبی کو بیٹی دیتا؟ بولے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیٹیاں عطا فرمائی، اور بیٹی بھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا یہ جو بیٹی میں تمہیں دے رہا ہوں یہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے۔ ایسی اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹی عطا فرمائی۔ اور سنیں وہ عورت جس کو طلاق دے دی بدصورتی کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے، دوبارہ معاشرہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس کو عربی زبان میں امرأۃ مردودہ، لوٹائی گئی عورت کہتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی اپنے باپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے گزاری، اور جب اس کے باپ کو گناہوں کے بسبب جہنم کا حکم ہوگا
وہ عورت اللہ سے بحث کر گئی کل قیامت کے دن، اے مالک نہ تو نے مجھے شکل دی نہ تو نے مجھے عقل دی، زمانہ دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بوڑھا باپ تھا جو اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا رہا، آج میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ عورت کوئی رابعہ بصری نہیں، ایک عام سی خاتون ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے ماں باپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام در یتیم ہے، سینہ صدف کے اندر اکیلا پرورش پانے والا در یتیم ہوتا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدی جب حضور کو سینے سے لگایا، حضرت حلیمہ کہتی واللہ جب میں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا چہرے پہ اداسیاں تھی، رنج تھے، جب حضور کو سینے سے لگایا اللہ نے ساری تکلیفیں رنج دور فرما دی ہے حضور کے صدقے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی رضائی ماں ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ساتھ میں عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، علی ہے، عثمان ہے، دیگر صحابہ موجود ہے۔ تو دور سے ایک اماں بڑھیا کو آتا ہوا دیکھا، آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں اور حضور کے کندھوں پہ چادر مبارک تھی، اللہ کے نبی نے وہ چادر کو بچھایا اور اماں بڑھیا اوپر بیٹھی، اور میرے آقا علیہ السلام تشریف رکھے ان کے سامنے، اور جب وہ چلے گئی حضور نے انعام دیا۔ جب وہ چلے گئی نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جھجکتے کہا حضور یہ اماں بڑھیا کون تھی جس کے لیے آپ اتنی عزت افزائی فرمائی؟ فرمایا عمر تو نہیں جانتا، یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ تھی، یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، سینے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں حلیمہ تیرے مقدرہ تو صدقے تو محمد دا جولا جلیندی بھی ہو سے، وہ سونے دا مکھڑا وہ نورانی تکدی رہی ہیں چمیندی بھی ہو سے، وہ کتنی خوش قسمت تھی۔ اچھا آپ کے دیہاتوں میں یہ رواج ہوگا جب عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بہنیں اپنے ویر کو لے کے اٹھا کے کھلے میدان میں آ جاتی ہیں۔ ہر بہن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میرے ویر سے زمانے میں سونا ہے ہی کوئی نہیں، ایسی بات ہے۔ اور اگر کسی کی ویر کی رنگت کالی ہوتی وہ کہتی رنگت حسن سے نہیں ہے نقوش سے ہے، لہٰذا میرے ویر کے نقوش دیکھو کتنے سونے۔ اگر کسی کی رنگت چٹی ہوتی وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، لہٰذا میرا ویر کا رنگ بڑا چٹا ہے۔ ساری بہنیں اپنے اپنے ویروں کی تعریفیں کر رہی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے کھلے میدان میں لے کے آ جاتی ہے، فرمایا لو میرا ویر محمد آ گیا۔ روایات میں آتا ساری بہنیں اپنے ویروں کو بھول جاتی ہے اور محمد کا سونا چہرہ تکنا شروع ہو جاتی ہے، اور کہتی کیا ہے شیما تیرے ویر کا تو مقابلہ ہی نہیں نا، ہم تو اپنے اپنے ویروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، تیرے ویر کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہوا۔ ابن حشام نے سیرت نبویہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ کہا اے اللہ جیسا یہ آج بچوں کا سردار ہے جوانی میں نوجوانوں کا بھی سردار ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا مدنی دور کے اندر، جس قبیلے سے لڑائی وہ حضرت شیمہ کا قبیلہ تھا، کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ قیدی ہوئے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب قیدی ہوتے تھے وہ رقم اکٹھی کرتے تھے فدیے کی اور قیدی کو چھڑایا کرتے تھے۔ اچھا سردار قیدی کی رقم اکٹھی کرتے کرتے شیمہ کے گھر آئے۔ حضرت شیمہ نے پوچھا کیسی رقم اکٹھی کرتے ہو؟ کہا ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ کہا اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ کہا کیا نام؟ سنیں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کہا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا جس نے تمہارے بندے پکڑے وہ میرا ویر محمد لگتا ہے، وہ میرا ویر محمد لگتا ہے۔ اور ویروں کو بہنوں پہ مان ہوتا ہے نا، اور اگر ویروں پہ مان نہ ہو تو پھر کس پہ ہو؟ فرمایا جس نے تمہارے بندے پکڑے وہ میرا بھائی لگتا ہے، میرا ویر لگتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا ادب کی آیتیں اتر چکی، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے حضور کے خیمے نوری کے باہر، اور بغیر اجازت جبرائیل نہیں جا سکتا، یہ ایسا وقت تھا۔ اچھا جب حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب خیمے نوری میں داخل ہونا چاہا، صحابہ نے تلواریں روک لی، کہا رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں
آگے کوچہ رسول ہے، بغیر اجازت جبرائیل نہیں جا سکتا، تو کون ہوتی ہے؟ فرمایا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتَ نَبِيَّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ بس یہ لفظ سنے اور صحابہ نے تلواریں نیچے کر لی۔ میرے آقا علیہ السلام کے خیمے میں حضرت شیمہ جب داخل ہوتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا، میرے آقا اپنی بہن کے لیے اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ اور سنیں، جو بہنیں اور جو بھائی اپنی بہنوں سے ناراض ہے، میں جگہ جگہ پہ یہ جملے بول رہا ہوں، خدارا یہ بڑے معتبر رشتے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، پیار یقیناً کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ساری دیہڑی آپ ان کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور جب واپس گھر پلٹتے ہیں آپ کو کھانا دے دیتی ہیں، بس بات ختم۔ جب اس کا بھائی شام کو چکر لگاتا ہے اور بچوں کو، بھانجوں کو جب چیز لا کے دیتا ہے، اور جب واپس پلٹتی ہیں تو بہن کیا کہتی ہے؟ آج ان کا ماموں آیا تھا، آج میرا بھائی آیا تھا، آج یہ چیزیں لے کے دیے۔ وہ کہتا یار ساری دیہڑی کام میں کرتا ہوں اور ان کا اتنا دیکھ بھال کرتا ہوں، آج تک تو میرا نام نہیں لیا، اور بھائی ایک چکر لگا کے چلا جاتا ہے، مجھے بھول جاتی ہے، اس کے لبوں پہ اس کے بھائی کا نام ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ پیار محبت ہے بہن بھائی کا۔ میں کہتا ہوں سسرال کے اندر بہنیں جیسے بھی ہو، چاہے سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، اذیت میں ہو، اور جب گھر پلٹتی ہے نا، بھائی کے پاس آتی ہے تو اس کے چہرے کی چمک دیکھا کرو۔ وہ کیا کہا تھا؟ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں، کون دیکھتا ہے؟ اچھا، جب یہ ماحول ہوتا نا، کبھی دیکھ بھی لیا کرو نا کہ میری بہن کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے، آپ کے چہرے پہ جب سلوٹیں آ جائیں گی اور آپ کے ماتھے پہ شکن پڑیں گے، بتاؤ پھر کہاں جائے گی؟ وہ کس کی دہلیز پہ وہ دروازہ کھڑکائے گی؟ وہ بہن کدھر جائے گی نا؟ بھولے تو صحیح۔ اور سنیں یہ پیغام اور دل میں جگہ دے، جب حضور علیہ السلام کے خیمے میں حضرت شیمہ داخل ہوتی ہے اور میرے آقا اٹھ کے استقبال کرتے، کہا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا آپ کے بندوں نے ہمارے بندے پکڑے، وہ چھڑوانے آئی ہوں۔ فرمایا بہن آنا کیوں گوارا کیا؟ پیغام بھجوا دیتی میں تیرے بندے چھوڑ دیتا، تو پیغام بھجوا دیتی میں تیرے بندے چھوڑ دیتا۔ جب ویروں کے در پہ بہنیں آتی ہیں نا تو ویر خالی نہیں موڑتے، یاد رکھنا، ویر خالی نہیں موڑتے۔ یہ محبت ہے بہن بھائی کا، یہ ہے قد جاءکم من اللہ کی نور۔ وہ نور والا نبی تھا، اندھیرے تھے، ظلمتیں تھی، بہنوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اصل میلاد یہ ہے، قتل کیا جاتا تھا بہنوں کو، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بہن کو عزت کس نے دی؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ اور بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ آقا علیہ السلام نے۔ اچھا، حضور جب قیدی چھوڑا کرتے تھے، صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بہن کو سامان دیا، گھوڑے دیے، قیدیوں کو چھوڑا، اور حضور علیہ السلام خیمے نوری کے باہر آئے، اور صحابہ منتظر تھے حضور ہم سے مشورہ کریں گے، مگر آقا علیہ السلام نے آج مشورہ نہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں بندہ نواز جو دل میں آتا ہے کریں، ہمیں تو بتائے نا آج مشورہ کیوں نہیں کیا؟ کہا صحابہ آج میری دہلیز پہ میری بہن آ گئی ہے، آج میری دہلیز پہ میری بہن آ گئی۔ وہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قسم سے زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ۔ جب پراپرٹی کا بٹوارا ہوتا ہے تو بہن کے پھر اوپر سائن کروا لیتے ہیں، وہ بہن بھی بیچاری جھجکتی، کہتی میں پھر کہاں جاؤں گی، اگر میں نے اسے دولت لے لی تو پھر یہ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گا۔ یاد رکھنا یہ قرآن کے خلاف کرتے ہو آپ، یہ پکی بات، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بہن کا حق معاف کروا لیں؟ قرآن نے کیا معاف؟ بولیں قرآن کہتا ہے اس کا حق دے، مگر وہ بہن جھجکتی ہوئی کرا۔ یہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، جو ایسے لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے، وہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ان سے سین کروانے والے؟ چاہے میں چاہے کوئی بھی ہو، یہ ظلم کرتے ہو، اس کا حصہ اسے دو جو قرآن نے کہا ہے، اور اپنا حصہ اپنے پاس رکھو۔ وہ بیچاری اس لیے کہ سین کرتی ہے، اگر میں نے کر دیا خدا نہ خاصا معاملہ خراب ہو گئے، میں کس کی چوکھٹ پہ جاؤں گی، کس کی دہلیز پہ جاؤں گی، کس کے دروازے پہ دستک دوں گی؟ یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو میرے بھائی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی، یہ تربیت نہیں تھی، یہ ہم ظلم کرتے ہیں۔ اور بیوی سے محبت میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں درس دیا۔ ام المؤمنین محبوبہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ
مجھے کٹورے میں پانی دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ فرمایا میں نے کٹورا دیا، آقا علیہ السلام نے پانی پیا۔ دوسرا دن ہوا، میں نے پانی لیا، لبوں پہ لگایا، فرمایا عائشہ میرے لیے تھوڑا چھوڑ دینا، توجہ ہے نا، میرے لیے تھوڑا چھوڑ دینا۔ سنیں، آج بات بات پہ ناراض ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، نمک کام ہوا تو پھر بیوی کی خیر ہی نہیں۔ یہ مردان کی بیوی پہ کیوں اظہار کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کام کیے جو آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں؟ نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پانی تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ جب آدھا پانی پی لیا، آدھا آقا علیہ السلام کو پیش کیا، اور حضور فرماتے ہیں عائشہ لب کہاں لگائے ہیں؟ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، فرمایا عائشہ لب کہاں لگائے ہیں؟ جی حضور ادھر سے لگائے ہیں۔ جہاں سے اماں عائشہ نے لب رکھے تھے، مصطفیٰ نے وہاں لب رکھ کے پانی کو پی لیا، میرے حضور نے وہاں سے پانی پی لیا۔ یہ محبت تھی، یہ درس دیا، یہ پیار دیا، بیوی سے محبت مصطفیٰ علیہ السلام نے درس دیا۔ اور جہاں تک تعلق تھا ماں کا، آئے اللہ کے رسول علیہ السلام جب حجرہ اماں عائشہ سے باہر قدم رکھتے ہیں، تحد نگاہ صحابہ کا جمع غفیر تھا، اور صحابہ نے حضور کا اٹھ کے استقبال کیا۔ اور جب صحابہ نے استقبال کیا نا، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور بڑا روئے۔ یا تحد نگاہ سے آبا ہو، غربت دیکھی ہوئی، تنہائی دیکھی ہو، پتھر مارے ہوں، کن کن مراحل سے حضور نہیں گزرے، مگر جب صحابہ ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کہا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ میرے بھائی جب ماں باپ دکھوں کا دور دیکھا ہوتا ہے نا، اولاد آرزو کرتی ہے آج عزت کی سجی دستار دیکھ لیتی، آج دولت کی ریل پیل دیکھ لیتی۔ آپ جانتے ہیں حضور ابھی دنیا میں نہیں ہے، ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کی عمر ہے، ابوا کے ریت کے ٹیلے ہیں، اور ام ایمن ہے، حضور علیہ السلام ساتھ ہے، اور ام ایمن کو قریب کرتی ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، فرمایا میرے بچے کو باحفاظت قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا۔ اور حضور کو نیڑے کر کے کہا بیٹا ہر نئی نئی پرانی ہونا ہے، ہر پرانی نے فنا ہو جانا، میں جا رہی، میرا ذکر نہیں ختم ہوگا، کیونکہ میں تجھ جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں نا، ان کے ماں باپ کا ذکر ختم نہیں ہوتا، یاد رکھنا میری بات۔ اور جب علامہ اقبال کربلا کے میدان میں آتا نا، کٹے ہوئے اعضاء دیکھے، بچھے ہوئے اعضاء دیکھے، اقبال کہتا ہے حسین تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ واپس جنت البقیع میں آیا، سیدہ خاتون جنت کی پائتے پہ کھڑا ہوا اور سیدہ فاطمہ کو سلام کیا، فرمایا واہ فاطمہ تیری عظمت کو سلام ہے، اگر ماں فاطمہ ہوگی بیٹا بھی حسین ہوگا، اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا بھی حسین ہوگا۔ تو وہ تابش قصوری نے کہا تھا نا ایک مرتبہ، کہا میں نے بچپن کے اندر کہا تھا اپنی ماں کو امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، کہا آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید بال آ گئے، اور میری ماں رات کو اٹھ کے دیکھتی ہے کہیں میرے بیٹے کو ڈر تو نہیں لگتا، بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ماں کے 4 بیٹے ہوں اور ماں سوتی نہیں ہے چین سے، 3 بیٹے کہتے ہیں امی سو جائے آج